اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت سے خیال کرنے لگو، اور دراصل وہ کتاب میں نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت کریمہ 78 نمبر میں یہاں بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یہ بھی کرتا ہے کہ عبارت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب بدل دیتا ہے، اصل مطلب اور صحیح معنی خبط کر دیتا ہے، اور جاہلوں کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے۔ پھر یہ خود اپنی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہہ کر جاہلوں کے اس خیال کو اور مضبوط کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر افطرا کرتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے۔ زبان موڑنے سے مطلب یہاں تحریف کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ یہ لوگ تعریف اور ازالہ کر دیتے تھے۔ مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کسی کتاب کا لفظ بدل دے، مگر یہ لوگ تعریف اور بیجا تعویل کرتے تھے۔ وہاں بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل اسی طرح ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک حرف بھی ان میں سے اللہ نے نہیں بدلا، لیکن یہ لوگ تعریف اور تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی اصلی کتابیں تو محفوظ ہے جو بدلتی نہیں۔ حضرت واب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے تو ہم بالکین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں، اور پھر جو عربی زبان میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں، کہیں مضمون کو کم کر دیا گیا، کہیں بڑھا دیا گیا، اور صاف صاف غلطیاں موجود ہیں، بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا زیب ہی نہیں، وہ تو تفسیر، اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے۔ پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں سے اکثر بلکہ کل کے کل دراصل محض الٹی سمجھ والے ہیں، اور اگر حضرت واب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو در حقیقت اللہ کی کتاب ہے، پس وہ بے شک محفوظ و سالم ہے، اس میں کمی اور زیادتی ناممکن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔